السلام علیکم، میں ہوں ہمارا افتخار، اور اس وقت تک 24 گھنٹے گزر چکے ہیں جو حملہ ہوا عمران خان صاحب کے آزادی مارچ پر، اور اس میں وہ زخمی ہوئے معمولی، ان کے ساتھ کچھ ساتھی رہنما جو ہیں وہ بھی زخمی ہوئے ہیں، اور ایک معصوم کی جان گئی جو وہاں پر اپنے 3 بچوں کے ساتھ آیا ہوا تھا، ان کی جان گئی، اور ان کی جان کے اوپر کوئی خاص بات نہیں ہو رہی کیونکہ اس وقت ان کو سیاسی طور پر کیش کروانا جو ہے وہ اتنا نظر نہیں آ رہا تھا پاسبل، تو اس لیے اس کے اوپر نہ ان کے جنازے میں کسی نے شرکت کی، نہ ان کے لیے کوئی بات ہو رہی کیونکہ اس وقت وہ فائدہ مند کسی کے لیے بھی نہیں ہے، نہ حکومت کے لیے نہ اپوزیشن کے لیے۔ تو یہ جان کی قیمت ہے جس کے لیے اکثر میں گزارش کرتی ہوں آپ سب سے بھی کہ ضرور آپ کریں، سائڈ لیں، آپ فالو کریں اپنے لیڈرز کو، لیکن خدا کے واسطے اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں، اپنی زندگیوں کے بارے میں بھی سوچیں، کیونکہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ وہ آپ کے بارے میں سوچیں گے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ حملے کو اس وقت 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، تو FIR جو ہے وہ ابھی تک کسی پہ بھی درج نہیں ہوئی۔ جو کل ان کی پریس کانفرنس تھی، اسد عمر صاحب تھے اور باقی رہنما تھے ان کے مطابق ان کے جو الزامات ہیں وہ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ جو ہیں رانا ثناءاللہ صاحب، اور ISI کے DGC ہیں میجر جنرل فیصل نصیر صاحب، ان کے اوپر انہوں نے ان کے الزامات لگائے ہیں، ڈائریکٹ ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ پرویز الہی صاحب جن کی اس وقت حکومت ہے، PTI کے ساتھ ہیں، وہ انہوں نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی اور نہ یہ ہمیں FIR کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج رات متوقع ہے کہ عمران خان صاحب خطاب کریں گے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بات کرتے ہیں۔ اس وقت تک آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں، لاہور میں جگہ جگہ پہ مظاہرے ہو رہے ہیں، توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، عوام سڑکوں پر ہے۔ اب اس بات کو سب سے پہلی بات کہ اتنا جلد آپ الزام لگا رہے ہیں اور اس کو کیش کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ بہت غیر مناسب بات مجھے لگتی ہے۔ اس میں آپ سب بھی سوچتے ہوں گے کس نے کروایا، تو یہ جو شیورٹی کے ساتھ کہنا ہے کہ ان کے اوپر حملہ کس نے کروایا، بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ نفرتوں میں اتنے آگے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خود پہ خود حملہ کرواتے ہیں۔ بہت سارے لوگ حکومت پہ الزام لگاتے ہیں، کچھ ایجنسیز پہ لگاتے ہیں، تو خدا کے واسطے باز رہیے۔ ان حالات میں نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک سے بھی خطرات تھے۔ ملک کو ڈسٹیبل کرنا جو ہے وہ اس حالات میں بہت آسان ہے، تو کسی کی بھی یہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ خدا کے واسطے رحم کیا کریں جب آپ بیان بازی کر رہے ہوتے ہیں یا اچھل کر اپنی جو جذبات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ باقی رہی بات کہ وہ جو گرفتار ہوئے ہیں، جو صاحب جن کو متوقع طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گولی چلائی تھی، اس کے لیے 2-3 مزے کا خیز باتیں شہباز گل صاحب کی طرف سے آئیں کہ یہ تو کپڑے جو ہیں ان کا رنگ جو ہے وہ اب تبدیل ہے، لیکن اس کے بعد مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ایک باہر کی روشنی میں جو رنگ ہوتا ہے لباس کا اور ہوتا ہے، اور آپ دوسری روشنی میں اگر آپ اندر والی کسی کمرے کی روشنی میں جائیں تو آپ کا رنگ جو ہے لباس کا مختلف نظر آتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی بات جو ہے، یہ چھوٹی سی بات سمجھنے کے لیے کوئی اتنی زیادہ عقل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا بھی عقل استعمال کریں تو آپ انارکی پھیلانے سے بچا سکتے ہیں۔ ہم نفرتیں پھیلانے کا کاروبار بند کیوں نہیں کرتے، یہ مجھے نہیں سمجھ آتی۔ آگے نہلے پہ دہرا یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہمیشہ مذہب کا چورن بیچتے ہیں، تو جو ان کو مارنے والا ہے، جو ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے والا بندہ ہے، وہ بھی یہی کیا فرما رہا تھا کہ میں ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنتا تھا، سعد رضوی کو سنتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ انہوں نے بھی ان کے اوپر وہی متوقع طور پہ گستاخی کا جو ہے وہ الزام لگایا ہے، کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ 14ویں صدی کے نبی بنتے ہیں اور یہ اذان کے وقت ڈیک چلاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایسے عوام میں لوگوں کو ڈھونڈنا کتنا آسان ہے جن کو آپ مذہب کے نام پر اتنا ان کے دماغ آپ اسپوائل کر چکے ہیں کہ وہ کسی کو بھی مارنے کو تیار ہوتے ہیں۔ جب ہم جیسے لوگ بات کرتے ہیں کہ مذہب کے نام پر شدت پسندی نہ پھیلائیں تو گالیاں پڑتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ مذہب کو بدنام کریں۔ تو خدا کے واسطے رحم کریں اس ملک پہ، ہمارے بچوں پہ۔ ہم جو لوگ ہیں، ہم سب کو مذہب بہت پیارا ہے، لیکن اگر ہم مذہب کو نفرتوں کے لیے، دشمنی کے لیے، انسانوں کو مارنے کے لیے استعمال نہیں کرتے تو آپ کے خیال میں ہم کم مسلمان ہیں۔ تو خدا کے واسطے اپنا یہ جو آپ کا ایک اپنی طرز کا اسلام ہے، اس کی تشہیر سے باز رہیں۔ اس ملک کے عوام کو معاف کر دیں اس شدت پسندی سے جس میں اپنی اتنی نفرتیں پھیلا دیں کہ کوئی بھی کسی کو بھی مارنے کو تیار ہوتا ہے۔ تھوڑا سا اس کو برین واش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہ صرف آپ کے لیے، میرے لیے، بلکہ ہمارے آنے والے وقت میں ہمارے بچوں کے لیے بھی اس ملک کو دوزخ بنا دے گا۔ تو خدا کے واسطے اس طرح سے اس کا استعمال بند کیجیے۔ میں عمران خان صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ وہ کام، اس جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا، آج ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہی ان کے خود گلے پڑ رہا ہے، تو وہ باز آ جائیں۔ باقی رہے ان کے کچھ لیڈران کے بیانات، اور وہ مجھے بہت ہی چائلڈش اور بہت ہی ایسے لگتے ہیں جیسے ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، الزامات میں
اور اس وقت اس واقعے کو کیش کروانے میں یہ اول ہوتے ہیں. انہوں نے ارشد شریف کے قتل کو جس طرح سے کیش کروایا، جس طرح سے انہوں نے اس کو پورٹری کیا، یقین مانے بہت تکلیف دہ ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر آپ ملک کی بھلائی چاہتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ ملک اچھا چل رہا تھا اور انہوں نے ملک برباد کرنے کے لیے آپ کو نکال دیا، تو ہم مانتے ہیں ایک وقت کے لیے کہ چلے انہوں نے ملک کا نہیں سوچا، انہوں نے سے مطلب نہ پوزیشن نے، نہ اسٹیبلشمنٹ نے، نہ کسی اور نے. تو آپ آج کیوں نہیں سوچ رہے ہیں ملک کا؟ آپ کو اگر صرف، اور آپ کے بیانات میں اتنے تضادات ہیں. ایک تو آپ کہتے ہیں کہ ہم کس لیے نکلیں یہ بھی نہیں پتہ، کون سی حقیقی آزادی یہ بھی نہیں پتہ، اور ان میں شمولیت کرنے والے بھی کسی انسان کو نہیں پتہ. تو آپ معاف کیوں نہیں کر رہے اس عوام کو، اس ملک کو؟ کیوں انارکی پھیلا رہے ہیں؟ اللہ ان کی زندگی کرے عمران خان صاحب کی. اور سب سے زیادہ دعائیں جو ہیں وہ میرے خیال میں ہم جیسے لوگوں نے ہی کی ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن و امان رہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ انہوں نے بھی ہمیشہ نفرت کی سیاست کی ہے. جب وہ پچھلی دفعہ اپنے ایک جلسے میں گرے تھے تو نواز شریف صاحب ان کو پوچھنے گئے، اس کے بعد عیادت کی انہوں نے، اور اس کے بعد انہوں نے اس دفعہ بھی انہوں نے ان کے لیے ٹویٹس کیے. میں صرف یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ایک طرف سے اگر آپ اتنی نفرتیں دیں گے تو آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ سب برے ہیں، دشمن ہیں عمران خان کی جان کا؟ تو آپ خود دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں سالوں سے وہ صرف دوسروں کے لیے نفرت پھیلا رہے ہیں. وہ کسی کو معاف نہیں کرتے، وہ کسی کے لیے رحم نہیں کرتے، نہ ملک کے لیے، نہ وہ کسی کی عزت کرتے ہیں. تو یہ وہی بیج ہیں جو انہوں نے بوئے ہوئے ہیں. اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیڈر عمران خان کے لیے سب پیار کریں، سب ان کے لیے نرم دل کریں، اور آپ لوگ جو ہیں وہ کسی کے لیے نرم دل نہ رکھیں، سب کو دشمن سمجھیں، سب کو مارنا چاہیں، کبھی کسی نام پر، کبھی سیاست پہ، کبھی مذہب پہ، کبھی آپ کسی کو بھی نہ چھوڑیں. تو یہ تو ایک عجیب و غریب قسم کی دماغی بیماری ہے جس سے نکالنا جو ہے وہ آپ کو ناممکن ہے. تو اس کے علاوہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ عمران خان صاحب جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں، نہ ان کے ماننے والے. یہ سب جو ہے یہ اس لیے تماشا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے لیے کام کرے. اس کے علاوہ مجھے بہت سارے ٹاپکس ہیں جن میں بات میں کر سکتی ہوں، لیکن فی الحال میں یہی کہوں گی کہ نفرتیں مت پھیلائیں. عمران خان صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ خود کو قومی رہنما سمجھتے ہیں، لیڈر سمجھتے ہیں، تو اس وقت ملک اور قوم کو جو اس امن کی ضرورت ہے وہ آپ کو اندازہ ہوگا. تو آپ خدا کے واسطے کچھ مہینے صبر کر لیں، تسلی کر لیں. اگر آپ کو بھروسہ ہے عوام پر، اور اگر آپ کوئی ایک ٹارگٹ کر کے اسٹیبلشمنٹ میں وہ بندہ نہیں لانا چاہتے جو صرف ہر طرح سے لا کر آپ کو بٹھائے، تو آپ کوشش کریں کہ اس وقت میں آپ تحمل کا مظاہرہ کریں، عوام میں انتشار پھیلانے سے بچائیں، عوام کو متحد کرنے کی کوشش کریں، اپوزیشن کے ساتھ آپ سیاست کریں، لیکن اس طرح سے آپ نفرتیں نہ پھیلائیں کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پہ آ جائیں. اور یہ جو آپ کے آج نکلے ہوئے ہیں سارے مظاہرین، ان کو بھی کام ڈاؤن کریں اور ان کو بھی سمجھائیں کہ ان کو کس طرح سے بیہیو کرنا ہے. میرے خیال میں یہ صرف عمران خان صاحب بھی کر سکتے ہیں. اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ سیاستدانوں کی نفرتوں میں ایک دوسرے سے نفرت کرنا بند کریں، ایک دوسرے کے گلے پکڑنا بند کریں. خدا کے واسطے آپ کا اور میرا وہی حال ہوتا ہے جس جو اس دھرنے میں جو کل کہ اس سارے تماشے میں اس معصوم جان کا ہوا ہے جس کے سر پہ 3 بچے کھڑے ہو کے رو رہے ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا باپ کو کیا ہوا ہے. یہ باپ کو جگا رہے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا، اور ساری دنیا بھاگ رہی ہے اور کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. خاص طور پہ اس معصوم جان کی جن کی اس جگہ پہ شہادت ہوئی ہے، اس کا کسی نے نہیں پوچھا. خدا نہ کرے کہ اگر کل کو آپ کا اور میرا بھی وقت ہے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا ہے. تو خدا کے واسطے نفرتوں سے باہر آئیں، تحمل مزاجی سیکھیں. کسی بھی نام پر، چاہے وہ ملک ہے، ریاست ہے، مذہب ہے، کسی بھی نام پر شدت پسندی نہ کریں. بہت شکریہ، خوش رہیں.